سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پری امیگریشن کلیئرنس سسٹم کے آغاز کے لیے باضابطہ معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ حکومت سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کو ترجیح دے رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور جاپان نے جنوبی پنجاب میں بچوں کی صحت کی سہولیات کی بہتری کے لیے $1.86 کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین کے تنازع کو پرامن اور دیر پا طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے شہریوں کی مذہبی آزادی سلب کرنے کے لیے ایک بڑی مہم شروع کر دی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پری امیگریشن کلیئرنس سسٹم کے حوالے سے باضابطہ معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز و پورٹ سیکورٹی احمد بن لاہاج الفلاسی کی سربراہی میں ایک وفد کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ نئے نظام کا آغاز آزمائشی منصوبے کے طور پر پہلے مرحلے میں کراچی سے کیا جائے گا۔ ملاقات میں پاک UAE تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن کا عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پری امیگریشن کلیئرنس نظام کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان ہی میں مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے نفاذ کے بعد جب مسافر متحدہ عرب امارات پہنچیں گے تو انہیں امیگریشن کی طویل کارروائی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ مقامی مسافر کی طرح سیدھا ایئرپورٹ سے باہر نکل سکیں گے۔ UAE کے وفد نے اس اقدام کو دونوں ممالک کے عوام کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ مختلف ہوائی اڈوں پر مصدقہ مسافروں کی آف لوڈنگ کی تحقیقات کے لیے فوری اقدامات کرے۔ سید رفیع اللہ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں رابطوں کو بہتر ہوتے ہوئے شفافیت، احتساب اور مسافروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات کی سفارش کی گئی تاکہ آف لوڈنگ کے تمام فیصلے قانونی اور دستاویزی شکل میں ہوں۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی نے کہا ہے کہ حکومت سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کو ترجیح دے رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 5 حصوں پر مشتمل یہ منصوبہ تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موٹر ویز بنانا مسلم لیگ نون کا ترائے امتیاز ہے۔ آج ایوان میں 3 بل پیش کیے گئے جن میں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ترمیمی بل 2025، ICT بیٹریز مینجمنٹ اینڈ ری سائیکلنگ بل 2025 اور کوآپریٹو سوسائٹیز ترمیمی بل 2025 شامل ہیں۔ ایک اور توجہ دلا نوٹس کے جواب میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایوان کو بتایا کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران وفاقی دارالحکومت کے سبزہ زاروں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 29,115 شہتوت کے درختوں کو صحت سے متعلق خطرات کے پیش نظر تلف کر دیا گیا اور کوئی دوسرا درخت نہیں کاٹا گیا۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کو دن 11 بجے ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر پیٹرولیم علی پرویز مالک اور سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر بن ابراہیم الخریف کے درمیان ریاض میں ہونے والی ملاقات میں طے پایا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز مالک سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی فیوچر منرلز فورم 2026 میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ علی پرویز مالک نے کہا کہ ٹٹیان بیلٹ
جس کا ریکارڈک ایک چھوٹا حصہ ہے، میں بے پناہی معدنی صلاحیت موجود ہے، جس سے استفادے کے لیے جیولوجیکل سروے آف پاکستان سعودی جیولوجیکل سروے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے لیے کھاد کی پیداوار اور طبی آلات کی تیاری کے شعبوں میں اہم مواقع موجود ہیں۔ اس موقع پر سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معدنیات کے شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور جاپان نے جنوبی پنجاب میں بچوں کی صحت کی سہولیات کی بہتری کے لیے $1.86 کروڑ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات میں بہتری کے عنوان سے منصوبے کے تحت پاکستان اور جاپان کی حکومتوں کے درمیان دستخط کی تقریب آج اسلام آباد میں وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی۔ سیکرٹری وزارت اقتصادی امور محمد حمیر کریم اور جاپان کی فلاحی سرگرمیوں کے سفیر اکاماتو سوشی سے اپنی حکومتوں کی جانب سے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ معاہدے کے تحت حکومت جاپان نے امداد کے طور پر جائکا کے ذریعے اس منصوبے کے لیے تقریباً $1.86 کروڑ کی رقم کی منظوری دی ہے۔ اس موقع پر جاپان کے سفیر نے دوستانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بناتے ہوئے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں کسانوں کی سہولت کے لیے ایگریکلچر لیب آن ویلز کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت صوبے بھر کے 15 اضلاع میں موبائل لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ ان موبائل لیبز کے ذریعے کسان موقع پر مٹی اور پانی کے تجزیے کی رپورٹس حاصل کر سکیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ ترمیمی قانون کے تحت صوبے میں شہریوں کے تحفظ، نگرانی اور امن و امان کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان ہلال احمر سوسائٹی سیلاب اور قدرتی آفات کے دوران اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی خیبر پختونخوا کے نئے تعینات ہونے والے سیکرٹری سے گفتگو کرتے ہوئے عام لوگوں کے لیے بروقت اور مؤثر ریلیف کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ عطیہ دہندگان کے ساتھ مؤثر روابط قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران نئی تعینات ہونے والے صوبائی سیکرٹری نے گورنر کو صوبے میں ریلیف اور انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کے حوالے سے اپنے ویژن اور مستقبل کی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین کے مسئلے کے پرامن، جامع اور پائیدار حل کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے یوکرین کے امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بریفنگ اجلاس میں کہی۔ سفیر نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، حقیقی سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں گے اور تعمیری انداز میں رابطہ قائم کریں گے تاکہ فوری جنگ بندی سے آغاز کرتے ہوئے تنازع کے ایک پرامن اور مذاکراتی حل کی جانب ٹھوس پیش رفت ممکن ہو سکے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام نے وادی کشمیر میں مساجد اور ان سے وابستہ افراد کو نشانہ بناتے ہوئے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ایک بڑی کارروائی شروع کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکام نے 4 صفات پر مشتمل ایک تفصیلی فارم متعدد علاقوں کی مساجد میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، جس میں مذہبی اداروں کے بارے میں مکمل معلومات طلب کی گئی ہیں۔ کشمیری سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ تازہ ترین اقدام کا مقصد کشمیریوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے، جو اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 25، پشاور 22، کوئٹہ اور گلگت 11، مظفر آباد 16، مری 15، جبکہ سری نگر 8، جموں 13 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پری امیگریشن کلیئرنس سسٹم کے آغاز کے لیے باضابطہ معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ حکومت سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کو ترجیح دے رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور جاپان نے جنوبی پنجاب میں بچوں کی صحت کی سہولیات کی بہتری کے لیے $1.86 کروڑ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین کے تنازع کو پرامن اور دیرپا طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے شہریوں کی مذہبی آزادی سلب کرنے کے لیے ایک بڑی مہم شروع کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔